الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. کیریکٹر بلڈنگ ان اسلامک اسٹڈیز کلاس کی سیریز میں اورینٹیشن کے بعد اب ہم لوگ اصل ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں. اورینٹیشن میں فوکس کیا گیا کہ ہماری پرسنالٹی اور اس کی ریالٹی کیا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سسٹم دیا، لیکن اتنے بڑے سسٹم اور اتنے بڑے نظام کے اندر ہم کو دوسرے مخلوقات کی طرح مزدوری، سورس آف انرجی یا اپنے لیے صرف کام کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے بہترین سانچے میں، ان دا بیسٹ فارمیشن، بہترین سانچے میں ہم نے بنایا، اور انسان کی خدمت کے لیے اس زمین کی تمام چیزوں کو جھکا دیا، ان کی خدمت میں لگا دیا، اور جب سے لگایا ہے اور جب تک یہ چیزیں لگی رہیں گی انسان کی خدمت ہوتی رہے گی. اب انسان کے اوپر ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے اور ان ریسورسز کو ڈیولپ کیسے کرتا ہے. ہوا پیڑ ہمیں ہوا اور آکسیجن دیتا رہے گا، انسان کے اوپر ہے کہ اس آکسیجن کی حفاظت کیسے کرتا ہے. پانی ہماری پیاس بجھاتا رہے گا، انسان کے اوپر ہے کہ اس پانی کی حفاظت کیسے کرتا ہے. ایسے ہی انسان کی رسپانسبلٹی میں اور ذمہ داری میں دوسری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ریپرزینٹیٹیو اور اپنا خلیفہ اور اپنا ایمبیسڈر بنایا ہے اس دنیا میں. تو خلیفہ کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے، جس نے اس کو ذمہ داری دی ہے، اسی کی ماننا اور اسی کی حکم کے مطابق چلنا. یہ ہماری پرسنالٹی ہے، اور اس پرسنالٹی کو اچھا رکھنے کے لیے اچھی زبان، صاف ستھرا مزاج، زبان کا صحیح استعمال یہ لازم اور ضروری ہے. اور اچھی سوچ، اچھا خیال، اچھی فکر اسی کے ذہن میں آ سکتی ہے جو اس بات کو سوچتا ہے اور جانتا ہے اور ہر دم یاد رکھتا ہے کہ ایک دن یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور کتنے بوڑھے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر کی مٹی میں مل گئے، کچھ اس سے پہلے ہی قبر کی مٹی میں مل گئے. سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے اور وہاں جا کے حساب دینا ہے. تو جب حساب دینے کا خیال ہر وقت رہے گا تو انسان اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو اندر سے صاف ستھرا رکھے گا، اور اندر صاف ہے تو اس کا ایکسپریشن زبان سے صاف ہی ہوگا. دوسرا پوائنٹ اورینٹیشن میں آپ لوگوں کے سامنے ٹائم مینجمنٹ کا بہت ڈیٹیل لایا گیا، اور اس میں سورہ والعصر کے 4 پوائنٹس کو سامنے رکھ کر ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس کو رکھ کر کے یہ میسج اور پیغام دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ والی زندگی جو ہے، وہ ایمان کے ساتھ والی زندگی ہماری اپنی ایسی زندگی ہے جو زندگی ہمیں وہاں پہ کام آنے والی ہے. ایمان اور عمل صالح والی زندگی پلٹ کر کے آنے والی ہے، اور ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے، وہاں ناکامی ہی ناکامی ہے. گڈ ہیلتھ اینڈ پراسپیرٹی کیا ہے؟ 5 things as a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala before 5 things. حدیث میں کس کو کہا گیا ہے؟ ٹائم ویسٹرز کون ہیں اور وقت کے فاتح کون لوگ ہیں؟ معاشرے کے 5 شیطان جن کو ہم نے شیطان بنا رکھا ہے. ہمارے میتھڈالوجی آف یوزج، طریقہ استعمال نے
موبائل کو ایک شیطان کی طرح سے ہمارے سروں پر مسلط کر رکھا ہے. گیمز، شارٹس، ریلز، ناچ گانے، اسی کے ذریعے سے کچھ بھٹکے ہوئے لوگ جوئے کھیلنے، رمی، لوڈو، بیٹنگ کر کے، ٹیم بنا کے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے وقت کو کیسے برباد کرتی ہیں کہ ہماری اپنی لائف بھی، اپنا کیریکٹر بھی خراب ہوتا ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. اور پھر وقت کی حفاظت کے سلسلے میں نماز اور اس کی اہمیت پر بات ہوئی. یہ تمام کی تمام چیزیں جو اگر ہم دیکھیں صحیح طریقے سے تو گھوم کر کے جو آتی ہیں وہ صاف ستھرے دل پہ آتی ہیں، صاف ستھری زبان پہ آتی ہیں، صاف ستھرے مزاج پہ آتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان پہ جو جنرل ہماری زبان ہے اس میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا. جب نبی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا. جب مکہ مکرمہ اور حرم شریف کا نام لیتے ہیں تو حرم پاک کا نام لیتے ہیں. اللہ کے کلام کا نام لیتے ہیں تو کلام پاک کا نام لیتے ہیں. یہ ہر چیز کے ساتھ پاک پاک کا لفظ جو لگاتے ہیں اسی کو عربی میں طہارت کہتے ہیں. جب ہمارا اللہ پاک، ہمارا نبی پاک، ہمارا خانہ کعبہ پاک، قرآن پاک، تو ایک مسلمان ناپاک کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک مسلمان کی زبان ناپاک کیسے رہ سکتی ہے؟ ایک مسلمان کا دل ناپاک کیسے رہ سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ناپاک، گندا اور نجس اور امپیور دل اگر ہے تو اس میں کلمہ بھی نہیں رہ سکتا. کہ ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، خوب گالیاں بھی دیتا ہے، تو وہ کہاں مسلمان سچا کہا جائے گا؟ ایک شخص خوب تسبیح بھی پڑھتا ہے، سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، تو مسلمان نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دل کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، ہمارے اپنے عمل کا پاک ہونا لازم اور ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آگے کی کلاس میں آپ کو اور سمجھایا جائے گا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کی پاکی، وضو سے پہلے نجاست سے پاکی لازم اور ضروری ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور جو سمجھدار مسلمان، بالغ مسلمان کسی کو دکھانے کے لیے بغیر وضو کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے کے لیے پاکی ضروری ہے، صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. زکات پاک مال سے دیا جا سکتا ہے، چرائے ہوئے مال سے زکات نہیں دیا جا سکتا. شراب کے مال سے، سود کے مال سے، جوئے کے مال سے زکات نہیں دی جا سکتی. حج پاک مال سے کیا جاتا ہے. تو جب ہر چیز کے اندر پاکی ہے تو اسی پاکی کو طہارت سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. آئیے آج شروع کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو کیریکٹر بلڈنگ کی بیس بھی ہے، اور کہا جائے کہ کیریکٹر بلڈنگ کلاسز کی اسپرٹ اور روح بھی ہے. ایک مرتبہ ہم پاکی اور صفائی کو سمجھ گئے تو ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ کی بندگی کے تابع ہو جائے گی. پوری کی پوری زندگی اللہ کے تابع ہو جائے گی. اور وہ ٹاپک ہمارا جو ہے طہارت سے شروع ہوتا ہے. طہارت، ایمان اور اسلام. طہارت کو سب سے پہلے رکھنے کا جو پرپز اور مقصد ہے، طہارت کو سب سے پہلے اس لیے رکھا گیا کہ طہارت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بھی پاک اور پاکیزہ رکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم نماز بھی پاکیزگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو پاک اور پاکیزہ بنا سکتے ہیں. اور ایمان پاک اور پاکیزہ ایمان ہے، صاف ستھرا اور صحیح ایمان ہے. تو صحیح ایمان صحیح اسلام کا ذریعہ ہوتا ہے. ایک شخص نے سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا تو وہی مسلمان ہوتا ہے. ایک شخص نے گندے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا کہ ہاں یہ مذہب بھی صحیح، وہ مذہب بھی صحیح، یہ خدا بھی صحیح، وہ خدا بھی صحیح، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو یہ سیکوینس اور یہ جو اسٹیپ ہے اس کے اندر طہارت کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اور طہارت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اس اہمیت ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو اپنے نوٹ بکس اور اپنے پین سنبھالیں، پوائنٹس کو نوٹ کریں، اور پوائنٹس کو نوٹ کر کے جو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے اس کو دھیان سے اور غور سے سنیں، اور سب سے پہلے اپنی طہارت درست کریں. اب جب طہارت کا ورڈ آتا ہے تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کلاس میں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس کی میننگ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں، پھر اس کا امپلیمنٹیشن جانتے ہیں.
میننگ اور ڈیفینیشن اور امپلیمنٹیشن، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پریکٹس وجود میں آتی ہے۔ جب ہم میننگ جانیں گے، فار ایگزامپل کسی نے آپ سے کہا کہ اس ڈبے کے اندر بہت اچھی چاکلیٹس ہیں، تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس ڈبے کے اندر بہت اچھی چاکلیٹس ہیں تو فوراً ڈبہ لے کے منہ میں انسان نہیں رکھ لیتا، پہلے دیکھے گا کہ اس ڈبے کے اندر چاکلیٹ ہے یا نہیں ہے، اور اس چاکلیٹ کو دیکھ لیا تو چاکلیٹ کو دیکھنے کے بعد پھر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چاکلیٹ صحیح کھانے کی ہے یا نہیں ہے، چاکلیٹ کی کوالٹی کیا ہے۔ جب چاکلیٹ کو سمجھ گیا، ڈبہ دیکھ لیا اور اس کی کوالٹی کو جان لیا، تب جا کر کے منہ میں رکھتا ہے تو وہ چاکلیٹ امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کے منہ میں اور پھر وہ انسان کھاتا ہے۔ ایسے ہی اکیڈمی میں بھی، ڈگری میں بھی، اور ایسے ہی دین کے معاملے کے اندر بھی سب سے پہلے کسی بھی چیز کی ان کی میننگ کو جاننا۔ کیریکٹر بلڈنگ کلاس کے اندر یہی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میننگ اور جو وزڈم ہے اور جو ہماری لائف میں اس کا امپلیمنٹیشن ہے اس کو سمجھایا جائے، کیونکہ آج ہم مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو ایمان تو رکھتی ہے، اسلام بھی ہے اس کے پاس، نماز بھی پڑھتی ہے، اس تعداد سے پوچھا جائے کہ کیا ایمان کیا ہے، نہیں ڈیفائن کر پاتے لوگ۔ اسلام کیا ہے اس کی میننگ نہیں بتا پاتے۔ نماز کیا ہے، نماز جب عربی لفظ نہیں ہے تو نماز کیوں استعمال کرتے ہیں نہیں بتا پاتے۔ اس کلاس میں یہی چیزیں خاص طور پہ بتانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے طہارت کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور طہارت کو سمجھنے سے پہلے ایک یہ اس ڈائیگرام کو بھی سمجھتے ہیں۔ ذرا دھیان سے دیکھیے، یہ پورا کا پورا جو ڈائیگرام ہے، جو انشاءاللہ اس کی کاپی آپ کو بھیج دی جائے گی، آپ پرنٹ آؤٹ لے کر کے اس کو اپنے نوٹ بک میں لگائیں یا اپنی نوٹ بک میں اسی طرح کے چارٹ اور ڈائیگرام بنا لیں کہ ایک مسلمان کے لیے کتنی چیزیں جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں پہ طہارت ہے، طہارت کے بعد ایمان ہے، اس کے بعد اسلام ہے۔ ایمان میں دیکھا جائے تو پورے کے پورے کلمے ہیں، اور اسلام میں دیکھا جائے تو عبادات، کلمہ، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور حقوق، معاملات، لوگوں کا ادب، احترام، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ طہارت کے بعد ہی سے نکلتی ہیں، کیونکہ طہارت کے بغیر، جیسے کہ صاف سیدھی اگزامپل ہے کہ طہارت کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ عام طور پر ایک سمپل سی، ایک سادہ سی ایگزامپل سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص کے گھر دودھ آتا ہے، اور ہر شخص کے گھر یہ دودھ والا دودھ لے کر کے آتا ہے، اور جب دودھ والا دودھ لے کر کے آتا ہے تو امی آواز دیتی ہیں جا بیٹا دودھ لے لے، تو صاف ستھرا برتن لے کر کے دودھ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، اور اس صاف ستھرے برتن میں دودھ لینے کے بعد اس سے چائے بھی بنتی ہے، اس سے کھیر بھی بنتی ہے، اس سے میٹھا بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر گندے برتن میں دودھ لے لیا جائے، کسی ایسے برتن میں جس میں کل دودھ لیا گیا تھا اور پھٹے ہوئے دودھ کی مہک آ رہی تھی، یا سالن والے برتن میں دودھ لے لیا جائے، یہ سوچتے کہ اس میں تو سالن ہی تھا نا، اور اس میں اگر دودھ ڈالا جائے تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ سملرلی our heart is like a vessel, like a pot. ہمارا دل ایک برتن کی طرح ہے، ہمارا دل ایک برتن کی طرح ہے جس کے اندر بہت ساری گندگیاں ہو سکتی، شرک کی گندگی ہو سکتی ہے، کفر کی گندگی ہو سکتی ہے، نفاق کی گندگی ہو سکتی ہے، حسد کی گندگی ہو سکتی ہے، تعصب کی گندگی ہو سکتی ہے، دھوکے کی گندگی ہو سکتی ہے، حرام کی گندگی ہو سکتی ہے، جھوٹ کی گندگی ہو سکتی ہے۔ ان تمام گندگیوں کے بیچ میں پاک پیور کلمہ بھی اگر ڈالا جائے گا تو گندی جگہ پہ پاک اور پیور کلمہ بھی خراب ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ پاک اور پیور کلمے کو یوزفل بنانے کے لیے، اسلام میں کنورٹ کرنے کے لیے، فرمانبرداری والی زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے اس برتن کو مانجا جائے، صاف کیا جائے، برتن کو صاف کیا جائے، مانج دیا جائے، دل پاک ہو جاتا ہے، تب جا کر کے کلمہ اس کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے طہارت کو سب سے پہلے رکھا گیا کہ اگر مزاج پاک نہیں ہوا، سب سے بڑی بات جو ہے وہ مزاج کی پاکی کی، مزاج پاک نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی جو ہے کر لو، اسلام پوری طرح سے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ آئیے اب یہاں سے طہارہ شروع کرتے ہیں۔ طہارہ انگلش میں طہارہ بھی پڑھتے ہیں اور طہارت بھی پڑھتے ہیں۔ طہارہ جو پاکی اور صفائی کو کہتے ہیں، اور
پاکی اور صفائی کو عربی میں طہارت کہتے ہیں اور انگلش میں طہارہ بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو انگلش میں جب ہم طہارہ پڑھتے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہے دیکھتے ہیں. اردو میں طہارت کہتے ہیں، انگلش میں طہارہ پڑھتے ہیں، طہارت بھی پڑھتے ہیں. اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے پاکی، صفائی، ستھرائی اور سلیقہ مندی، اور انگلش میں اس کی میننگ ہوتی ہے پیورٹی اینڈ کلینلینس، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں پاکی، صفائی، ستھرائی اور سلیقہ مندی. یہ ہو گئی اس کی میننگ. اس کا انٹروڈکشن طہارت کا کیا ہے؟ اٹ آلسو مینس a state in which a thing exists in its pure form, not mixed with any other thing. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز پیور ہو، کسی چیز سے ملی ہوئی نہ ہو، اس کو طہارت کہتے ہیں. As in Islamic term, اسلامی تعریف کے مطابق it means making our body totally pure and clean by removal of any filth or dirty material that makes it us impure. اسلامی تعریف کے مطابق، اسلامی اصطلاح اور اسلامی ٹرم کے مطابق طہارت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ کو، اپنے کھانے پینے کے برتن کو، اپنے سونے والے بستر کو، اپنے اوڑھنے والی چادر اور دوپٹے کو، ٹوپی کو، کپڑے کو پاک اور پیور، پوری طرح سے پاک اور پیور رکھا جائے اور کسی بھی طرح کی نجاست یا گندگی سے اسے بچایا جائے. اسی لیے ایک مسلمان کو یہ بات کی تاکید ہوتی ہے کہ جب مرد کپڑا پہنے تو اس کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹتا ہوا لے کے نہ چلے، کیونکہ وہ جب گھسیٹتا ہوا سڑک سے، گلیوں سے، بازار سے گزرے گا تو دو قسم کی ناپاکی اس کے کپڑے میں لگ سکتی ہے. ایک وہ ناپاکی جو اس کی نماز کو خراب کر دیتی ہے، دوسری وہ ناپاکی جو اس کی صحت کو خراب کر دیتی ہے. نماز کو خراب کرنے والی ناپاکی ہو سکتا ہے کسی گوبر یا کسی اسی طرح کی گندگی پر سے کپڑا ٹچ ہو جائے اور اس کو پتہ نہ چلے، اور ناپاک کپڑے کے ساتھ نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے. صحت کو خراب کرنے والی ناپاکی کون سی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو، کوئی بیکٹیریا ہو، کوئی وائرس ہو، جس کو ہم اچھی طرح سے کووڈ کے ٹائم پر جانتے ہیں کہ باہر سے کوئی آتا تو مسافہ بھی لوگ نہیں کرتے تھے، کہیں ایسا نہ کہ کوئی وائرس چپک جائے. اور پینٹ اور پیجامے اور لنگی کو نیچے گھسیٹتے ہوئے پورے گاؤں کی گندگی، پورے بازار کی گندگی ہم گھر میں لا کر رکھ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا بیکٹیریا ہو جو امیبا کا بیکٹیریا ہو، جو ہاضمے کو خراب کرنے والا ہو، جو آنکھوں کا انفیکشن والا بیکٹیریا ہو، جو نزلے والا وائرس ہو، اس بخار کا وائرس ہو سکتا ہے وہ چپک کر کے آ جائے. اسی لیے ٹخنے سے اوپر مرد کو کپڑا پہننے کی تاکید کی گئی ہے. تو اسلامی اصطلاح کے مطابق پاکی کہتے ہیں، طہارت کہتے ہیں پیور چیز کو کہ اس کے ذریعے سے ہمارا بدن، ہمارا کپڑا اور ہماری جسم پاک رہے. طہارت کے اپوزٹ جو عربک ورڈ ہے اس کو نجاست کہتے ہیں. And it is one of the qualities of a good human being. پاکی، صفائی، ستھرائی، جس کو کہا جاتا ہے مینٹیننس بھی، ترتیب بھی، ایک اچھے انسان کی پہچان ہے. And very high importance has been given to cleanliness and purity in Islam. اور اسلام میں تو پاکی اور صفائی ستھرائی کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے، بہت ہی اونچا مقام دیا گیا ہے. آئیے اس کو اردو میں سمجھتے ہیں. جیسا کہ ابھی انگلش میں دیکھا آپ نے کہ طہارت اور پاکیزگی، پاکی، صفائی، ستھرائی اور سلیقہ مند، کسی بھی طرح کی ملاوٹ کے بغیر جو چیز خالص ہو اس کو طہارت اور پاکیزگی کہتے ہیں. جن چیزوں سے پاکی اور صفائی ستھرائی ختم ہو جاتی ہے اس کو گندگی یا غلاظت کہتے ہیں. اسلامی قانون یا اسلامی شریعت میں اس کو نجاست کہتے ہیں. غلاظت، نجاست یہ طہارت کے اپوزٹ ہے. طہارت بھی اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، آگے آپ کو بتاتے ہیں. اور گندگی، غلاظت اور نجاست کی بھی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم تو جسم کی پاکی صفائی کی ہے. یہ عنوان ہم آپ کو یہاں پر چھوڑتے ہیں کیونکہ اس گروپ میں الگ الگ قسم کے بچے اور بچیاں ہیں. اس کے مسائل آپ کو اپنے بچے ہوں تو محلے کے امام صاحب سے، بچیاں ہوں تو کسی عالمہ سے سمجھ لینے چاہیے تاکہ ہمارے وضو اور ہماری نماز صحیح ہو سکے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں طہارت کو کیا امپورٹنس دی گئی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا واللہ یحب المطہرین. سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 میں کہی گئی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خوب پاک صاف رہنا جانتے ہیں، جن کا بدن بھی پاک، جن کے کپڑے بھی پاک، اور جن کی زندگی بھی پاک، جن کی زبان بھی پاک. یہ سارے کے ساری چیزیں پاکی اور صفائی کی ہیں، اور یہ پاکی اور صفائی کی جو زندگی ہے یہ ہماری پاکی اور صفائی کی زندگی ہر جگہ یہ مطلوب ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک بات کہہ دی گئی الطہور شطر الایمان، کلیننس اینڈ پیورٹی از ہاف آف ایمان. دو ترجمے ہیں، نصف الایمان بھی ہے اور شطر الایمان بھی ہے. نصف الایمان کا مطلب آدھا ایمان ہے پاکی صفائی، شطر الایمان ایمان کا ایک حصہ ہے. آدھا ایمان ابھی آپ کے سامنے جو طہارت کی ایکسپلینیشن کی گئی اس کے اکارڈنگ طہارت ہی جب سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے بڑی بیس ہے، تو پھر آدھا ایمان تو ہو ہی گئی طہارت. کلمہ پڑھنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری، نماز پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، وضو کی پاکی ہونا ضروری، زکات دینے کے لیے مال کا پاک ہونا ضروری، حج کرنے کے لیے مال کا پاک ہونا ضروری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی آدھی زندگی جو ہے وہ طہارت اور پاکی اور صفائی سے متعلق ہے. اب تک ہم لوگوں نے طہارت کی میننگ اور طہارت کی ڈیفینیشن دیکھا. اب یہ دیکھیں کہ طہارت کو کتنی قسموں میں کر کے سمجھا جا سکتا ہے. کائنڈس آف طہارت. نمبر 1 باڈی اینڈ ایسوسیٹڈ تھنگس، جسم اور اس سے ریلیٹڈ اور اس سے متعلق چیزوں کی طہارت. یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ وائز امام صاحب سے اس کے مسئلے سمجھ لیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، وضو کب ضروری ہوتا ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، کپڑا اگر ناپاک ہو تو کیسے ناپاک ہوتا ہے، راستہ چلتے میں چھینٹا پڑ گیا تو کس چھینٹے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اور کتنا چھینٹا پڑنے سے ناپاک ہوتا ہے. وائز جو ہے امام صاحب سے سمجھ لیں، گرلز جو ہے کسی معلمہ سے سمجھ لیں، گھر کی بڑوں سے مسائل پوچھ کر کے اس کو سمجھ لیں. یہاں پہ ہم دو طہارت کی دو قسموں کو کور کریں گے، ایک کیریکٹر اینڈ تھاٹ، دوسرا سول اینڈ ہارٹ. یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ کاش آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو آپ کی زندگی پاک ہو جاتی. یہی بات تو ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ اتنی امپورٹنس طہارت کی اسلام میں دی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ آدھا ایمان اس کو قرار دے رہے ہیں، لیکن ہماری زبان تو قابو میں آتی ہی نہیں، ہماری سوچ قابو میں آتی ہی نہیں. جہاں غصہ آیا وہاں پہ غرور اور گھمنڈ والی بات، جہاں تھوڑی سی بات ہوئی تو اپنے دوسروں کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو بہت اچھا رکھنے کا مزاج. یہ ساری کی ساری چیزیں نجاست ہیں، غلاظت ہیں، امپیورٹیز ہیں، طہارت کے اگینسٹ ہیں، طہارت کے خلاف ہیں. اسی لیے اس کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے. خاص طور پر آپ بچوں کے مزاج کو تو چینج ہونا بہت ضروری ہے. ابھی نہیں چینج ہوئے تو پوری زندگی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واٹ وینٹ رانگ، ہمارے ساتھ کیا غلط ہو گیا اور ہم نے کیا نہیں سمجھا. ایک مشہور حدیث ہے، آپ کو معلوم بھی ہوگی وہ حدیث، اور اس کے پہلے بھی ہم کلاس میں سنا چکے ہیں، پھر سے ریپیٹ کر لیجئے یہاں پر. اور یہ طہارت کی امپورٹنس سمجھ لیجئے. کسی کی چٹکی لینا، کسی کا مذاق اڑانا، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنا، تکبر کرنا، ایگو میں مبتلا ہونا، ایروگنسی میں مبتلا ہونا، زبان سے شاؤٹنگ کرنا، گالی گلوچ کرنا، کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے. ذرا اس حدیث کو سن کر کے ایک بار امیجن کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال لیے چلا آ رہا، اتنا عمل ہے اس کے پاس، اتنے نیک کام اس کے پاس ہے کہ لوگ جو ہیں دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ واہ کیا عمل ہے اس کا. لیکن رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ نیکی کے بوجھ کے بجائے برائیوں کا بوجھ سر پہ لے کے جہنم میں گر پڑے گا. اللہ ہماری آپ کی تمام بچوں کی سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم سب سے بڑے خطرے میں، کیونکہ بولنے والے لوگ ہیں. ہوگا کیا؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھے گا حساب کتاب کے لیے تو اس کا حال تو ہی ہوگا کہ عبادت خوب کیا ہوگا، لیکن اپنی زبان سے اس نے تکلیف پہنچایا ہوگا. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو نیچا دکھایا ہوگا، ایگو میں مبتلا ہوگا.
اور جتنی گالیاں اس نے دی ہوں گی، جتنی بڑا بولا پن اس نے دکھایا ہوگا، اور جتنا اس کا گھمنڈ ہوگا، اسی کے گھمنڈ کے بقدر اس کی نیکی چھینی جائے گی اور دوسرے کی برائی لے کر اس کو دے دی جائے گی۔ دھیرے دھیرے کر کے ساری نیکی ختم ہو جائے گی، اور اس کی زبان کا حال یہ ہے کہ زبان اس کی رکتی نظر نہیں آئے گی کہ اس نے پوری زندگی یہی کیا، پوری زندگی ہی لوگوں کو گالیاں دی ہیں، لوگوں کو جو ہے نیچا دکھایا ہے، اور لوگوں کو جو ہے ترش انداز میں بات کیا اس نے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے گناہ سر پہ ڈالے جائیں گے، اور لے کے تو آیا ہوگا کروڑوں اربوں نیکیاں، لیکن کروڑوں اربوں گناہ لے کے جہنم میں گر پڑے گا۔ اس سے بڑا کوئی شخص محروم، اور اس سے کوئی بڑا شخص جو ہے کہا جا سکتا کہ نامراد اور ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے سوچ اور فکر اور قلب اور روح کی طہارت بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے تہجد نہ پڑھی ہو کوئی حرج نہیں، آپ نے صلاۃ التسبیح کبھی نہ پڑھا ہو کوئی حرج نہیں، آپ نفلیں نہ پڑھتے ہو نہ پڑھتی ہو کوئی حرج نہیں، صرف فرض نماز، سنت مؤکدہ، واجب اگر آپ کی ادا ہو رہی ہے اور زبان صحیح ہے تو بہت کچھ ہے۔ کیا فائدہ ہوا ایسے روزے، ایسے قرآن اور ایسی تسبیح کے بیٹھ کر کے دن بھر میں ہزار مرتبہ تسبیح پڑھ لیا جائے، مگر زبان وہی جو ابھی چپ ہوئی تو غیبت کھلی تو گالی کھلی، تو بیک بائٹنگ کھلی، تو انسلٹ کھلی، تو چٹکی اور مذاق۔ ابھی اگر چینج نہیں کیا آپ نے تو پھر زندگی بھر چینج نہیں ہوگی، اور یہ بات لکھ کر کے رکھ لیجئے گا، آج نظر نہیں آئے گا، آنکھیں بند ہوتے ہی نظر آ جائے گا کہ کیا چیز پلٹ کر کے آ رہی ہے۔ So in this context، اس پس منظر میں طہارت of thought and character is most important thing in our life to become a real Muslim۔ آج مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ہم سچے مسلمان نہیں ہیں۔ کتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھتے ہیں آگے۔ طہارت of our nature and thoughts، طہارت of our nature and thoughts کس کو کہا جاتا ہے؟ A good Muslim always has a good thinking and good nature۔ ایک ریئل مسلمان، ایک سچا مسلمان، ایک اچھا مسلمان ہمیشہ اچھی سوچ اور اچھا مزاج رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی تھی کہ آپ کا مزاج بہت اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ تعریف کی، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اگر آپ بات پر چڑچڑا جاتے، بات پر ترش ہو جاتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ ایک مسلمان کا مزاج بھی اچھا ہونا چاہیے، ریئل مسلم کی پہچان۔ This indeed forms a part of his faith، اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ In this connection it is necessary that we should keep in mind the following points۔ اب اس پس منظر میں، اس کنیکشن میں یہ جو پوائنٹس آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو آپ کانوں سے نہیں، کان کے ذریعے دل کے کان سے سنیے، اور اپنے لیے سنیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیجئے، دل میں فیل کیجئے کہ میری زندگی میں یہ کتنا ہے، نہیں ہے تو کتنی جلدی آ جانا چاہیے، اور نہیں آیا تو نہ جانے کتنے آپ کے آس پاس آپ کے بھائی بہن اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو یہ چانس نہیں ملا کہ حدیث اور قرآن کی باتیں سنیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اننون رہنا، ناواقفیت، اور ناواقفیت سے جرم کر دینے سے انسان سزا سے نہیں بچتا۔ ایک شخص کے گھر کے سامنے سڑک بن گئی اور اس نے سڑک کے اوپر اپنی بھینس کی ناد بنا دیا، پولیس آ کے پکڑ کے لے جائے تو کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سڑک پہ ناد نہیں بنائی جاتی، گاڑی چلائی جاتی ہے، تو پولیس والے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ بغیر ہیلمٹ کے انسان گزر رہا ہے اور وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہیلمٹ لگانا ضروری ہے، فائن سے رکے گا نہیں۔ تو اگر اچھی زبان، اچھی سوچ اور اپنی طہارت کو صحیح نہیں کیا گیا اور اللہ کے سامنے یہ کہی گئی بات اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ کہنے سے انسان بچ نہیں پائے گا۔ یہی سوال ہوگا کہ اس زندگی کے اندر تم کو زندگی دی گئی تھی، ہر چیز تم نے معلوم کیا، اس کو کیوں نہیں معلوم کیا؟ نماز تم کو طہارت سکھاتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تم کو طہارت سکھاتی تھی، روزہ تم کو طہارت سکھاتا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم پاک صاف بن جاؤ گناہوں سے، پھر بھی یہ تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں کیا۔ یہ پوائنٹس جو حدیث کے ہیں، we should always keep our thinking positive and clean، اپنی سوچ کو بھی پاک صاف رکھنا پڑتا ہے۔ whatever we choose and like it for ourselves، جو اپنے لیے ہم پسند کریں، we should choose and the same and like it for others۔
جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی دوست وہی پسند کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. ہمیں پسند کیا ہے؟ لوگ ہماری تعریف کریں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دوسروں کی ہم تعریف کریں. ہمیں پسند ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں، تو ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو سلام کریں. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہماری برائی کرے، تو ہمیں بھی تو دوسروں کی برائی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں ہمارے بارے میں الٹا سیدھا بولیں، تو ہمیں بھی تو کسی کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہیے. Filthy and crude things and thought will make our spirit and heart also dirty and filthy. Prayers performed with such filthy and unclean heart and soul are not accepted. گندی سوچ، گندا مزاج، گندی زبان اور گندی سوچ ہماری روح کو بھی، ہمارے دل کو بھی گندا کر دیتے ہیں. جیسا ابھی ایگزامپل آئی، گندے برتن میں پاک پیور دودھ بھی پھٹ جاتا ہے، تو گندے برتن میں عبادات بھی اور روح گندی ہو جائے تو سب چیز خراب ہو جاتی. نماز، عبادات، تسبیحات گندی سوچ کے ساتھ، گندی فکرے کے ساتھ، گندے مزاج کے ساتھ اگر پرفارم کی جائے تو قابل قبول نہیں ہوتی، منہ پہ مار دی جاتی ہے اٹھا کر کے. تو آپ سوچو کہ نماز ہماری قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی. Let us understand two good manners mentioned in Holy Quran. آؤ اس کو سمجھتے ہیں پہلے کہ کیریکٹر کو پاک رکھنے کے لیے، بیہیویئر کو پاک رکھنے کے لیے، اخلاق کو پاک رکھنے کے لیے اور اپنے دل کو پاک رکھنے کے لیے قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکی صفائی کی طرف دھیان دلاتی ہیں. آخر میں کچھ اور پوائنٹس آئیں گے. ابھی یہ 12 پوائنٹس آپ سب ضرور یاد رکھیں. نمبر 1، ڈونٹ بی روڈ. ترشی کے ساتھ، چڑچڑے پن کے ساتھ، جھڑک کر کے مت ریئیکٹ کرنا. ترش مزاج، سخت مزاج مت بننا. قرآن میں ایک جگہ کہا گیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سورہ لقمان میں، کہ لوگ بات کریں تو منہ ٹیڑھا کر کے، منہ ترچھا کر کے مت بات کرنا غرور گھمنڈ میں. کنٹرول اینگر، غصے کو قابو میں رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بہادر کون ہے، طاقتور کون ہے؟ سب نے کہا جو کسی کو اٹھا کے پٹک دے، جو پچھاڑ دے کسی کو، وہ طاقت اور بہادر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ بہادر طاقت نہیں ہے. بہادر طاقت اور وہ ہے جس کو غصہ آئے تو کنٹرول کر لے، غصے کو قابو میں کر لے، وہ بہادر ہے. اسی لیے کنٹرول اینگر قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے غصے کو قابو میں کرو. بی گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے لیے اچھے بن کے رہو. واحسنوا، دوسروں کے لیے احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، اچھے سلوک کرنے والوں کو پسند کرتے. اوائڈ ایروگنس، ضد، ہٹ دھرمی، اس کو اوائڈ کرو. فارگیو پیپل والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ نے تعریف کی ہے کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں. اسپیک جینٹلی، نرمی سے بات کرو، نرم الفاظ سے بات کرو، اچھے الفاظ سے بات کرو. آپ آئیے، آپ کھائیے، آپ لیں گے کیا، نرمی کے ساتھ بات کرو. ترشی سے بات کرو مت کرو. امی منجے ہونا دیو تمہیں، ابا منجے ہونا تو ہونا، میں نہیں جانتا ہونا تو ہونا. یہ لہجہ اچھے مزاج اور طہارت کی پہچان نہیں. اس کا مطلب دل گندا ہے. say the truth، سچ بولو. treat parents well، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی بات پر منہ بند بناؤ، ان کی بات پر مت جھڑکو. جھنک پٹک جس کو کہا جاتا ہے کہ مت کرو. ڈونٹ بیک بائٹ، یہ غیبت و چغلیاں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، چٹکیاں لینا چھوڑ دو. کیپ پرامس، معاہدے کب کی پابندی کرو. اوفو بالعقود، جو بات کہی جائے اس کو سچ کرو، اس کو پکا کرو. ڈونٹ انسلٹ، کسی کا دل مت دکھاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا، کسی مظلوم کی بددعا سے بچنا، کسی کا دل مت دکھانا، گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فإن ليس بينه وبين الله حجاب، کہ جب وہ بددعا کر دیتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، اور مظلوم کی بددعا پلٹ کر کے آتی ہی ہے. آنر دا گیسٹ، مہمانوں کا احترام کرو.
مہمان کے سامنے عزت کے ساتھ جاؤ، اچھے لباس میں جاؤ، سلام کرو، اگر ان کے پاس سامنے جا سکتے ہو، ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو، گھر والے اجازت دیں، لڑکیوں کو اگر اجازت دیں، اگر اس لائق محرم ہیں یا عورتیں آئی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کی خدمت کرو، پانی پیش کرو. اور اگر لڑکے ہیں تو مہمان آئے ہوئے تو ان کے پاس بیٹھو، بھاگے مت چلو، کیونکہ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے 14 سال 15 سال ہو گئے، مہمان آئے ہوئے تو ایک دم اٹھ کے بھاگے، کیا بات کریں، ارے کچھ تو نہیں، کم از کم بیٹھو، کہ آپ کو کیا چاہیے، پانی دیں، بیٹھو ان کے پاس، مسکراؤ، بات کرو. یہ سب اچھے مزاج، اچھے کیریکٹر کی نشانی ہے. حدیث ریلیٹڈ ٹو ورچوز آف گڈ مینرز، یعنی اچھے کیریکٹر اور اچھے مینرز سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیثیں، اکرام مسلم کے نام سے، مسلمان کے اکرام کے نام سے، انسانوں کے احترام کے نام سے، جانوروں کے احترام کے نام سے اتنی حدیثیں ہیں کہ جمع کیا جائے تو ہزاروں میں ہو جائے گی. لیٹ اس انڈرسٹینڈ فیو آف دیم، اس میں سے کچھ کو سمجھے ہم. The Messenger sallallahu alaihi wasallam said, nothing is heavier on the scale of deeds than one's good manners. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میزان قیامت کے دن ترازو پر اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. پتا چلا کہ اچھے اخلاق، اچھا بیہیویئر، اچھا کیریکٹر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. طبرانی کی حدیث ہے کہ the most beloved of Allah's slave to Allah are those with the best manners. اللہ کے سب سے قریبی اور محبوب بندے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا کیریکٹر اچھا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ a person may attain through good manners the same level of virtue as those who spend their nights in prayer. اچھے اخلاق کردار والا، اچھے بیہیویئر والا، اچھے کیریکٹر والا، اچھی زبان استعمال کرنے والا پوری رات نفل پڑھنے والوں کے برابر ثواب اور مقام حاصل کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ the best amongst you in Islam are those with the best manners. حسن الخلق، اچھے اخلاق والے لوگ سب سے بہترین اسلام والے لوگ. جس کا اچھا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کا اسلام اچھا نہیں ہے. بات بات پہ گالیاں بھڑک جانا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے when asked about the definition of the righteousness، جب ایک تقوی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی کے بارے میں پوچھا گیا، متقی کے بارے میں پوچھا گیا، پاک صاف لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، the prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied righteousness is good character. تقوی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے. تقوی اچھے مزاج کا نام ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے whoever believes in Allah and the last day من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر let him speak good things or remain silent. محمد آیان ٹک کرنے کی کوشش نہ کرو، باہر نکال دیں گے ابھی. whoever believes in Allah and last day، جس کو اللہ اور آخرت پر یقین ہے، let him speak good things، اچھی باتیں بولو، اور remain silent، یا چپ رہو. ترمذی کی حدیث ہے verily from the perfection of Islam is that person leaves what does not concern him. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک انسان کے اچھے اسلام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیکار کی چیزوں میں نہیں پڑتا. آج ہم دیکھیں کتنی بیکار کی چیزوں میں، جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہیں اسی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. موبائل کے کتنے پروگرامز ہم سے ریلیٹڈ نہیں، نہ شارٹس ریلیٹڈ ہیں، ریلز ریلیٹڈ ہیں، نہ سیریل ریلیٹڈ ہیں، سب ابلیس کے ناچ گانوں کے چکر میں. 4 لوگ بیٹھ گئے وہاں بیٹھ کر کے گیمز میں مصروف ہیں، الٹی سیدھی غیبت کی باتوں میں مصروف ہیں، لوگوں کو ستانے والے اور لوگوں کو پریشان کرنے والے میٹرز اور معاملات کے اندر مصروف ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر پوری زندگی گزر رہی ہے اور کیریکٹر اور بیہیویئر اس میں خراب ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for him. اس وقت تک اس کا اسلام، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرتا. Allah will not show mercy to a person who does not show mercy to other people. ادب المفرد کے حوالے سے ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، جو دوسروں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، اس کے ساتھ نرمی نہیں کی جاتی. من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا.
جو کسی کو بھگ سے جواب دے دیتا ہے، جوش میں آ کر جسے کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے اور پتھر کا جواب لوہے سے، تو اس کو بھی جواب مل کر کے رہتا ہے۔ الادب المفرد کے حوالے سے یہ بات ہے، شو مرسی اینڈ یو ول شو مرسی، تم اچھے سلوک کرو تمہارے ساتھ اچھے سلوک کیا جائے گا۔ فارگیو اینڈ اللہ ول فارگیو یو، لوگوں کو معاف کرو، اوائڈ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے۔ کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوں گے عرش بری پر۔ Those who are merciful will be shown mercy by the most merciful، جو نرمی اختیار کرے گا، جو رحم اختیار کرے گا، اللہ ارحم الراحمین کی طرف سے اس پر رحم کیا جائے گا۔ Be merciful to those on the earth and the one in the heaven will have mercy upon you، یعنی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, was merciful, and no one would come to him in need except that he would promise to help him or he would give him something۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے تھے، کوئی ان کے پاس آتا ضرورت کی چیزوں کے لیے ان کے پاس ہوتی تو دے دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی اور خصوصیت تھی، نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرتے تھے۔ یہ کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے طہارہ آف کیریکٹر اور بیہیویئر کی ہے، اور جب تک ہم چینج نہیں ہونا چاہیں گے نو بڈی کین چینج اس، اور نہیں ہوں گے تو وہاں پہ تبدیل ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، وہاں تو اعمال بولیں گے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے کیریکٹر اور بیہیویئر کی چیزیں۔ کیریکٹر اور بیہیویئر ہماری نماز کو قبول ہونے کے لائق بنا دیتے، کیریکٹر اور بیہیویئر ہمارے فرشتوں کی رحمتیں ہم پر نازل کرواتے۔ اچھے کیریکٹر اور بیہیویئر سے گھر میں سکون آتا ہے، اچھے کیریکٹر اور بیہیویئر سے گھر میں محبت آتی ہے، اچھے کیریکٹر اور بیہیویئر سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ طہارہ کی جو تیسری قسم ہے وہ طہارہ آف سول اینڈ ہارٹ ہے۔ طہارہ آف سول اینڈ ہارٹ یعنی دل کی طہارت اور روح کی طہارت۔ اور آج دیکھا جائے تو روح کی طہارت کو خراب کرنے کے لیے اسپرچول ڈس آرڈرز کیا کیا، اگر دل میں یہ امراض ہے تو ان امراض کے ساتھ کلمہ ناقابل قبول ہے، اور یہ امراض میں سب سے بڑا مرض جو ہے جس کو ہم ایک وائرس کی طرح سے پوری زندگی لے کے چلتے ہیں اور بڑے مزے سے لے کے چلتے ہیں، جن کو روحانی جراثیم کہا جاتا ہے، اسپرچول بیکٹیریاز انفیکشنز کہا جاتا ہے، جن کا بوجھ ہم زندگی بھر اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا عموماً موقع نہیں ہوتا الا کہ ہم جھانک کے دیکھیں۔ آئیے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کون بڑے بڑے روحانی امراض ہیں، جو روحانی امراض اسپرچول انفیکشنز ہمارے ایمان کو کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کو کھا چکے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا جو روحانی مرض ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، لائنگ۔ جھوٹ سب سے بڑا مرض ہے۔ جھوٹ کی بہن کا نام بہانہ ہے، بہانے کرنا، اور بہانہ کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ ہوم ورک کے بارے میں، نہ کام کرنے کے بارے میں، یہ جو بہانے ہیں اس کے اندر دھوکہ بھی آتا ہے۔ تو ایک مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ دینے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ دھوکہ اور بہانہ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ دوسرا ایک مسلمان کی زندگی میں چیٹنگ، دھوکہ۔ ایک مسلمان چیٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، نہ دھوکہ دے کے کاروبار کرتا ہے، نہ دھوکہ دے کے اپنا کام نکالتا ہے، نہ دھوکہ دے کے ڈگری لیتا ہے، نہ دھوکہ دے کر کے حاضری دلواتا ہے، نہ دھوکہ دے کر کے وہ جو ہے عیش کرتا ہے، نہ دھوکہ دے کے وہ کماتا ہے۔ آج یہ دیکھا جائے تو یہ وائرس ہمارے سوسائٹی میں سب سے بڑا انفیکشن بن کے نکل رہا ہے۔ کتنا دھوکہ دے کر کے بجلی چوری کرنے کا کام، کتنا مسلمان بجلی چوری کرتے ہیں، حلال روزی کے اندر حرام ملاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں سب کر رہے ہیں تو ہم کہیں نہیں کریں۔ تو کیا سب جہنم میں جائیں گے؟ تو تیار ہیں جہنم میں جانے کے لیے؟ جنت جو ہے آسان نہیں ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دینا پڑتا ہے۔ ساری سوسائٹی چوری کر رہی ہے، گورنمنٹ چوری کر رہی ہے، گورنمنٹ کے لوگ چوری کر رہے ہیں، تو کیا اگر وہ جہنم کے راستے پر چلیں تو ہم بھی چل پڑیں گے؟ تو روح کو گندا کرنے والے، طہارت، دل کی طہارت کو خراب کرنے والا دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ چیٹنگ اور دھوکہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ سیلفشنس، خود غرضی۔ جہاں لوٹ پڑی وہاں ٹوٹ پڑے، جہاں اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے، جنتا والا معاملہ ہوتا ہے۔ کام اپنا بن رہا ہے تو بس پیچھے پیچھے گھومیں گے، اور کام نہیں نکل گیا تو مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔
یہ بھی مسلمان کی پہچان نہیں کہ سیلفشنس، خود غرضی، اپنا اپنا، اور سلینڈر. سلینڈر جو ہے تہمت لگانا، انگلی اٹھانا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، یہ بھی بہت خطرناک جراثیم ہے. یہ چاروں جراثیم ایمان کو چوس لیتے ہیں. اب ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کتنا بچا ہے. اور 3 قسم کے وہ گناہ ہیں جو ڈائریکٹ جہنم کا ٹکٹ ہے: ایگو، جیلسی، بیک بائٹنگ. اور مسلم کی روایت کے اکارڈنگ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے بھی دل کے اندر who has a bits weight of the تکبر in his heart will not enter the جنت. جس کے دل کے اندر تکبر کی، غرور کی، گھمنڈ کی، میرے ابا فلاں تو میرے اتنی زمین، تو میری اتنی گاڑی، تو میرے اتنے پیسے، میری اتنی جویلری، میرا خاندان ایسا، تمہارا باپ ایسا تو تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے باپ کا ہے؟ تمہارے باپ دیکھے ہیں کیا؟ یہ سارے کے سارے وہ ایگو اور تکبر ہیں کہ اس کا ایک ذرہ بھی، ایک بٹ بھی اگر دل کے اندر رہا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو چاہے تم کتنی سفارش کروا لو، کتنا بھی فاتحہ کروا لو، جنت میں نہیں جانے والے. جیلسی، جلنا، لوگوں کو دیکھ کر کے جل جانا، لوگوں کے اچھائی ہے، اتنا خوش کیسے ہو گیا، کل گھومتا تھا ایسے، آج اتنا پیسہ کیسے آ گیا. بیک بائٹنگ، غیبت، چغلی، یہ ساری کی ساری چیزیں روح کے امراض ہیں. تو 7 چیزیں آپ کو بتائی گئی جو ایمان کو چوسنے اور کھینچنے والی. اسی طرح سے روح کی بیماریوں میں سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں: ہیٹریڈ، ڈس لائک، نفرت رکھنے والے، نفرت پھیلانے والے، یہ بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. ڈس آنیسٹی اینڈ کننگ، بے ایمانی، دل میں کینہ پالنے والے. جب آپ بیگن لے کر کے آتے ہیں، اس کے اندر کناہا بیگن ہوتا ہے، اندر سے اس کے اندر کیڑ لگا ہوا دکھتا ہے جس کو کناہا کہا جاتا ہے، تو اس بیگن کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. تو پھر کینہ دل میں رکھنے والے کو کیسے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ریبیلین مزاج، باغی موزی، دل کیا تو کیا، نہیں کیا تو اماں ابا کہتے کہتے تھکے، کر لے بیٹا، کر لے بیٹا، نہیں تو نہیں. یہ بھی روح کی طہارت کے خلاف ہے. لیزینس، یہ بھی ایک بیماری ہے. ڈس آرگنائزیشن، پور کوالٹی کام کرنا، بس مارے وعدے، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لیا، بھاگ گئے. اسٹیٹک اپروچ، چوں چرا کیوں کیسے، منافقت، یہ بھی روحانی بیماری ہے. نو انٹرسٹ، کسی چیز میں جذبہ ہی نہیں، نہ نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ ہوم ورک کرنے میں دل لگتا ہے، نہ اسکول جانے میں دل لگتا ہے. بس گالی گلوچ، کھیل کود، غیبت، اور ان کی سننا، ان کی سننا، کانا پھوسی، کان لگانا. وہ کیا بات کی ہے تو فون پر ان سے کیا بات ہوئی، تو وہ ایسی بات کر رہے تھے تو اس گھر میں ایسی بات چل رہی تھی، فلاں کا مسئلہ فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کا معاملہ فلاں کے ساتھ ہے. یہ ساری کے سارے انٹرسٹ یہ روحانی بیماریوں کی نشانیاں ہیں. ان انفارم، لونر، سیلفشنس، جیسا کہ سیلفشنس کے بارے میں بتایا گیا، ٹیمیڈیٹی، فیئر، سیکریٹو، کلوز مائنڈ، بیک بائٹنگ، یہ سارے کے سارے روحانی امراض ہیں جو روحانی امراض دل کو خراب کرتے ہیں. اور دل کی خرابی طہارت کی خرابی ہے، اور دل خراب ہے، طہارت اس میں ہے، اچھی نہیں ہے، تو نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی نہیں قبول ہو سکتا. آئیے لاسٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ some wisdoms and morals from سورہ حجرات to reform heart and soul. دل کو صاف کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں، اس میں سے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. ایڈوانس لیول میں انشاءاللہ وہ ساری کی ساری جگہیں آپ کو کور کی جائیں گے احسان کے عنوان سے. ابھی بیسک کے لیے بس اتنا آپ سمجھیے، اور یہ آپ کو سورہ حجرات کی یہ پوائنٹس آپ کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے ہیں جب آپ کو بھیج دی جائیں گی چیزیں. نمبر 1، دل کو پاک صاف رکھنا ہے. تو کوئی یہ کہے کہ کوا کان لے گیا تو کوے کے پیچھے مت بھاگ پڑو، پہلے کان کو دیکھ لو کہ یہ کان میرا ہی لے جا رہا ہے یا کسی بکری کا لے جا رہا ہے. کان کو دیکھا نہیں، کسی نے کہا کوا کان لے گیا، بھاگے چلے گئے. اسی طرح سے قرآن میں کہا گیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کسی نے کہا کہ فلانواں تم کو ایسا کہہ رہا تھا تو انہوں ایسا بولے سو تم نہ، اچھا انہوں ایسے بولے، دیکھ لیتی ہوں میں دیکھ لیتا ہوں، کیا تو بھی کہو جان دے، میں دیکھ لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کوئی فاسق خبر لے کر کے تمہارے پاس آ جائے، انویسٹیگیٹ وین یو ریسیو این انفارمیشن
کوئی بھی معاملہ تو پہلے معلوم کر لو، اور سب سے بہترین اگر تمہارے دل میں سچائی ہے اور اس کے سامنے بھی سچائی، جس نے کہا اس کو کہا اچھا بیٹھو میں ابھی کال لگاتا ہوں، بھاگ جائے گا وہ، ارے نہیں میرے سامنے نہیں۔ عام طور پر دل کو خراب کرنے والے، غیبت کرنے والے، رشتوں کو بگاڑنے والے وہ چپکے سے آتے، دیکھو بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے، فلانوا تم کو ایسا کہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضرت آپ کو فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ اس نے تو تیر چلایا جو میرے سامنے آ کے گر گیا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا میرا، تم آئے اس کو تیر کو اٹھایا اور تم نے میرے سینے میں بھونک دیا، تم نے نقصان پہنچایا۔ تو جو یہ خبر لے کے آ رہا ہے کہ پتا ہے تمہیں فلانوا بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا، تو فلانوا تو کہہ رہا تھا، آپ کا کیا نقصان ہوا؟ نہ تمہاری نماز خراب ہوئی فلانوا کے کہنے سے، فلاں کے کہنے سے نہ تمہاری بھوک خراب ہوئی، نہ تمہارا رزق خراب ہوا، لیکن جو آ کے خبر دے رہا ہے وہ اصل میں خراب ہے، وہ اصل میں شیطان کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دل کی طہارت کو باقی رکھنا ہے اور اپنے رابطے رشتے کو باقی رکھنا ہے، فتبینوا، اچھی طرح سے چھان بین کر لو، لیسٹ یو ہارم پیپل آؤٹ آف اگنورینس، ہو سکتا ہے کہ تم ناواقفیت میں کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھو۔ نمبر 2 فاصلحوا، اگر مسلمان آپس میں لڑائی کر لیں تو تیسرے کی ذمہ داری ہے کہ میک سیٹلمنٹ بٹوین یور بردرز اینڈ بلیورز اینڈ بردرز ایز بلیورز آر بردرز انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کر دو، نہ یہ کہ اس میں چنگاری لگاؤ، اچھا ہاں میں بھی سنا، میں بھی سن کو ہوں، سو مجھے بھی معلوم، میں بولے سو نہیں، یہ چنگاری لگانا والے اور بڑا شیطان، اس کا دل بہت گندا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دل کو پاک رکھنے کے لیے ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو اس میں دوستی کرا دو، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی بتایا گیا جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے، لیکن دو دوستوں کو ملانے کے لیے چھوٹے موٹے جھوٹ بولے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 وَأَقْسِطُوا act justly whenever there is a dispute, try to settlement and act justly among both parties as Allah loves who act justly ان اللہ يحب المقسطین، فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کرو، ایسا نہیں ہو کہ تمہارا بھائی تمہارا بہن ناحق ہے اور ظلم کر رہا ہے، صرف بھائی اور بہن ہونے کے ناطے اس کا ساتھ دو، میرے خاندان کا میرے گھر کا، یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے گھر اور خاندان نہیں ایمان چلتا ہے۔ نمبر 4 لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی چٹکی مت لو، یہ بہت چلتا ہے ہمارے، دوسروں کا مذاق اڑانا، بیٹھ گئے تو اس کو ڈاؤن کرنا، اس کی چٹکی لینا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی منع کیا، خاص طور پر عورتوں کو بھی منع کیا۔ نمبر 5 ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو جو ہے ڈونٹ کال ایچ ادر وتھ offensive nicknames، اور ایک دوسرے کو کسی کو بھی برے لقب سے مت پکارو۔ نمبر 6 ولا تلمزوا انفسکم، do not insult any other، کسی کو بھی انسلٹ مت کرو، کسی کو بھی ڈاؤن مت کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن 7 اے ایمان والو avoid negative assumptions indeed some of assumptions are sin ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہوتے ہیں بہت گناہ ہوتے ہیں، گمان مت کرو۔ نمبر 8 ولا تجسسوا do not spy on each other، کسی کی کان لگا کے بات مت سنو، دو لوگ بات کر رہے ہیں تو پہنچ کر کے مت سنو، بہت بڑا گناہ ہے، گندے دل کی نشانی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی کسی سے فون پہ بات ہو رہی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر فون کو ریکارڈ کرنا بھی اس گناہ میں شامل ہے۔ اجازت ہاں الا یہ کہ کسی سے ڈر اور خوف ہو کہ جان کا ڈر ہے یا مال کا ڈر ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے، اس کو ریکارڈ انسان اپنی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے کر سکتا ہے، لیکن نارمل بات میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، دو لوگوں کی بات امانت ہے اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ تو بغیر بتائے ہوئے بات کو ریکارڈ کرنا اور ضرورت پڑنے پر جو ہے اس کو یوز کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز بھی ہے کہ فون پہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اسپیکر پہ ڈال دینا، اسپیکر پہ ڈال دینا کہ پوری مجلس سنے اور اس کو شرمندگی ہو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب اسلامی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور نمبر 9 ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، do not backbite each other it is a major sin equivalent to eating your dead brother's flesh۔ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت، چغلی، چاڑی، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، یہاں کی خبر وہاں، وہاں کی خبر یہاں،
یہ گناہوں میں سب سے خطرناک بدترین گناہ ہے، اور اس کو تو اتنا گھناؤنا بتایا گیا ہے کہ بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی ہے اور انسان مردہ بھائی کی لاش نوچ نوچ کر کے کھائے، انسان پسند کرے گا؟ اس تو مکھی بھی بیٹھنا نہیں پسند کرتا کہ مکھی بیٹھے تو ہکا دیتے ہیں، اس سے بھی بدترین گناہ جو ہے وہ غیبت کرنا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بچا جائے تو بچ کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تعارف تھا آپ کا، آپ کے لیے جو ہے یہ تعارف تھا کہ طہارت کی امپورٹنس ہماری زندگی میں کیا ہے۔ طہارت پاکی، صفائی، پیورٹی کو کہا جاتا ہے۔ دل پاک، زبان پاک، لہجہ پاک، سوچ پاک، تو ہر چیز میں پاکیزگی آ جائے گی۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو کلمہ بھی قابل قبول نہیں ہے، ذہن پاک نہیں ہے تو نماز میں بھی گناہ کا ہی خیال آئے گا، زبان پاک نہیں ہے تو پھر جو ہے اعمال بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر دھیان دیں، اپنا جائزہ لیں، اور اپنا جائزہ لے کر کے اس کو صحیح کریں، کیونکہ اللہ نے چانس دیا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی اور یہ اعمال واپس آئیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ کے ٹائم پر ایک بات آپ کو بتائی گئی تھی، جو بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ وقت تو گزر گیا جو واپس نہیں آئے گا، لیکن جو اعمال ہم نے پیچھے کیے ہیں وہ پلٹ کر کے واپس آ جائیں گے۔ قبر میں جیسے ہی ہم پہنچیں گے، زبان سے کوئی گندی بات نکالا ہے تو وہ بچھو اور سانپ کی شکل میں آئے گا، زبان سے کسی کو ڈسا ہے تو بچھو اور سانپ بن جائے گا۔ اسی طرح سے اعمال پلٹ کر کے آئیں گے۔ آپ ابھی کم عمر کے ہیں، ابھی آپ اپنے زبان کو، اپنی ایروگنسی کو، اپنی سوچ کو پاک کرو، اور پاک سوچ والوں کے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔